بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ ہی جھگڑے طویل ہونے دیں۔ معاف کر دیں، معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھول جانا ایک اچھی عادت ہے۔ لوگوں کے برے رویے، برے سلوک، پریشانی والی یادیں، مشکل حالات بھول جائیں اور نئے سرے سے، نئے عزم سے زندگی شروع کریں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں لکھی ہوں، وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اعمال میں معیار کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں۔ اس لیے دین کا کام بھلے محدود ہو، لیکن مضبوط اور مقبول ہو۔ جب ہم نماز کے لیے آتے تھے تو دنیا کو اپنے جوتوں کے ساتھ اتار دیتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے، اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے، وہ قبول بھی کرے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھا ہونے کی خود گواہی دے۔ برے وقت میں لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ انسان کو اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان کو درست کر لے۔ آزمائشیں انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ شرک سے بچیں۔ تم میں سے ایک شخص شرک کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر رات کو کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ بغیر کسی لالچ اور ترکیب کے جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح بن کر راج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی دی گئی، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھر کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔
اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ راستوں کے ساتھ ساتھ دلوں سے بھی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھیں، کیونکہ جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولتے رہنے والے خود اکثر بڑے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنا وقت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ دینا چاہتا ہے، ورنہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ بھی کوئی فری نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اپنے ساتھ وہ کام کرنے پر مجبور نہ کریں جو وہ نہ چاہتا ہو، چیزوں کی خوبصورتی بن مانگے ہی آ جاتی ہے۔ پانی تو مچھلیوں کے لیے زندگی ہے، لیکن آرچر مچھلی پانی سے ایک اور فائدہ اٹھاتی ہے کہ وہ پانی کی دھار اوپر پھینک کر پتوں پر بیٹھے کیڑے مکوڑوں کو نیچے گراتی اور کھاتی ہے۔ پانی کے اندر رہنے والی ایک مچھلی کو یہ ہنر سکھانے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک اکیلا اللہ ہے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر ہے جو اپنے پڑھنے والے کا حق زائل نہیں کرتا، دنیا میں کسی نہ کسی طرح نفع بخش ثابت ہوتا ہے، ساتھ ہی آخرت کے لیے بھی اپنے اثرات محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔